ضرورت ہے کہ اس ذہنیت کی تعمیر ہو، اور اس ذہنیت کی تعمیر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس ذہنیت کی تعمیر ہو سکتی ہے احساس اخوت سے۔ دنیا پہلے مساوات قائم کرنا چاہتی ہے، پھر اخوت لانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے احساس اخوت کرو، پھر مساوات قائم ہونے کے لیے جبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مگر یہ احساس اخوت کیوں کر پیدا ہو؟ اب یہ لفظ تو کتنی دفعہ زبانوں پر آتی ہے، آپ اپنے محاوروں میں بھائی جان، بھائی صاحب، بھیا کتنی دفعہ کہتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں برادران، بھائیوں بہنوں، یا بہنوں بھائیوں، یہ تو تہذیب بدلتی جاتی ہے۔ تو یہ سب کتنی دفعہ کہا جاتا ہے، مگر سوچنا تو چاہیے کہ بھائی ہوتا کیوں کرے؟ یہ جو سگے بھائی بہن ہیں، کیوں بھائی بہن ہیں؟ اس کے لیے ایک اصول میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو لفظ عربی کی ہوں گی، یہاں کے حضرات تو ماشاءاللہ عربی سے بھی مانوس ہیں، لہذا ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، بعد میں ترجمہ کر کے بھی واضح کر دوں گا کہ اگر غور کیا جائے تو اخوت کا ایک معیار ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف منسوب ہو، تو اس کے اجزاء میں پھر برادری بھی پیدا ہو جائے گی، برابری بھی۔ کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف منسوب ہو جائے۔ یہ سگے بھائی بہن کیوں بھائی بہن؟ اس لیے کہ ایک ماں باپ کی اولاد، تو ایک ماں باپ کی اولاد 10 ہوئے تو 10 بھائی بہن، 50 ہوئے تو 50 بھائی بہن۔ اس کے معنی ہے کہ کثرت کو نہ دیکھیے کتنی بڑی ہے، یہ دیکھیے کہ وحدت نے کتنوں کو پرویا ہے۔ اب ہمارے دیہاتوں میں ایک محاورہ ہے کہ یہ ہماری برادری کے ہیں۔ برادری کا کیا مطلب؟ یعنی اپنا اپنا باپ تو الگ ہے، مگر 5 پشت پر 6 پشت پر جا کے ایک مدت اعلیٰ ہے کہ اس کی نسل میں یہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں۔ اب اس سے کیا سبق ملا کہ کتنی دور پر جا کے ایک کا تصور ہو، وہیں سے برادری قائم ہوتی ہے۔ اب دنیا نے اور ترقی کی، اجتماعیت کا احساس دنیا میں پیدا ہوا تو وطن کا تصور ہوا، یہ ہمارے ہم وطن۔ ہم وطن کے کیا مطلب؟ یعنی ایک دیش کے باشندے۔ اب اس سے ایک جذب پیدا ہوتا ہے، اس کا تجربہ ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جن کی عمر زیادہ پردیس میں گزری ہو۔ آپ حضرات سب اسی میں داخل ہیں کہ جب اپنے یہاں تھے تو شاید اس سے بات بھی نہ کی ہو، لیکن جب دوسرے دیش میں دیکھا تو دل چاہا کہ پاس نہ کچھ اس کی سنیں، کچھ اپنی کہیں۔ یہ اثر ہے ایک دیش کا۔ معلوم ہے کہ ایک کا قدم بیچ میں آیا اور الفت ہوئی، دنیا اور آگے بڑھی۔ اب تصور ہوا سمتوں کا کہ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب ہے۔ اب مسائل یوں طے ہونے لگے کہ کون ایشیا کے لیے مفید ہے اور کون یورپ کے لیے مفید ہے۔ وہ حالانکہ ملک الگ الگ ہیں، مگر چونکہ ایک سمت میں ہیں لہذا سب ایک۔ یہ ملک دوسرے ہیں مگر ایک سمت میں ہیں لہذا ایک۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے دنیا تڑپ رہی ہے اسے ایک کے لیے، جو لہذا سے لہذا رابطے کو ایک بنا۔
بیٹھے ماں، اس لیے کہ جب ایک ماں باپ کی اولاد میں ایکا ہوگا تو دوسرے ماں باپ کی اولاد کے مقابلے میں محال ہوا، جب ایک برادری والوں میں ایکا ہوگا تو دوسری برادری والوں کے مقابلے میں محال ہوا۔ قبیلے وارانہ جنگ وہ اسی لیے ہوا کرتی تھی۔ اور جب ایک ملک والوں میں ایکا ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے مقابلے میں محال ہوا، جب ایک سمت والوں میں ایکا ہوگا تو دوسرے سمت والوں کے مقابلے میں محال ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائی جا رہی تھیں، اس لیے ہر دیوار ادھر والوں کو ایک کرتی تھی، ادھر والوں سے جدا کرتی تھی۔ اسلام نے یہ کام کیا جو عالمگیر برادری کا پیغام لے کر آیا تھا کہ درمیان کی اتحاد کی دیواروں کو نظر انداز کر کے ایک احاطہ اتحاد کا ایسا تعمیر ہو جس میں نہ ملک کی تفریق ہو، نہ نسل کی تفریق ہو، نہ رنگ کی تفریق ہو اور نہ سمت کی تفریق ہو، اور وہ خدا واحد کا ایک کسی بھی منطق کی روح سے بتائے کہ ایک ماں باپ کی اولاد بھائی بھائی ہے، ایک مورث اعلیٰ کی نسل کے لوگ بھائی بھائی ہیں، ایک دیش کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں، ایک سمت کے باشندے بھائی بھائی ہیں، تو کیوں ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے وہ بھائی بھائی نہیں؟ مگر اب یہ جملہ چاہے درج کر لیجئے کسی کتاب میں، نوٹ بک میں، کہ فرصت کے لمحات میں غور کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی کے حقوق کو وہی یاد رکھے گا جو باپ کو یاد رکھے گا، اور جو باپی کو بھول جائے تو پھر بھائی کے حقوق کرتے۔ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے پوری طاقت صرف کر دی کچھ ایک کے یاد دلانے کو۔ اب ارشاد رسول کو دیکھیے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے تو تمہارا بھلا ہوگا، اس کے معنی یہ ہے کہ وحدت خالق کا تصور اتحاد خلائق کا سنگ بنیاد ہے۔ جو وحدت قائم ہوگی اس میں پھر اپنے اوپر آئے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اس میں پھر ہم وطن غیر ہم